کریم علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو کافی سارے جانشین اٹھے. ایک دن سیدنا علی مرتضیٰ کے بڑے صاحبزادے امام حسن مجتبیٰ اپنے نانا کی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. غالباً عصر یہ میں نہیں کہہ رہا کہ روایت علامہ جلال الدین سیوطی نے روایت کی تاریخ الخلفاء میں فرماتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک شخص گزرا جس کا نام تھا مروان بن حکم اور کہنے لگا اے علی کے بیٹے جھومتے غالباً نشے میں تھا تجھے پتہ نہیں ہے کہ قرآن میں نمازیوں کے لیے تو بربادی کہی گئی ہے شرابیوں کے لیے بربادی نہیں کہی گئی. ایسے شراب پی کے اب یہاں پر دو باتیں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو فوائل للمصلین کے جو الفاظ ہیں ان کو کس ذات پر ثبت کیا. امام حسن مجتبیٰ بن علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم آپ کے اوپر اب یہ بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں. اب یہ رسول کے جانشین بننا چاہتے ہیں. اب یہ سمجھتے ہیں کہ در حقیقت رسول نے دین ہمیں دے دیا حسن و حسین کو کیا پتا. حاضرین محترم اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو جو میں نے بتائی کہ بغض تھا. دوسری بات یہ کہ قرآن پورا پڑھی بیٹھا تھا. چاہے شرابی ہو چاہے کبابی ہو چاہے بغضی ہو چاہے منافق ہو لیکن قرآن پورا پڑھ کے بیٹھا ہوا تھا. کیونکہ اگر وہ صرف یہ کہہ دیتا کہ قرآن میں فوائل للمصلین کے الفاظ ہیں یا نمازیوں کے لیے بربادی کی وعید کہی گئی ہے تو پھر تو اس میں شبہ ہو جاتا کہ شاید پورا قرآن نہیں پڑھا تھا. لیکن جب اس نے یہ کہا کہ فوائل للخامرین کے الفاظ کہیں نہیں تو پتہ چلا کہ الحمد سے لے کے والناس تک ایک ایک لفظ پڑھ کر تحقیق کے ساتھ کہتا تھا کہ فوائل للخامرین کے الفاظ نہیں. قرآن پڑھ کے بھی ہدایت نہیں ملی. ہدی للمتقین. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایک بڑی یونیورسٹی ہے جہاں عالم میں جس کا شہرہ ہے اس کو کہتے ہیں ہارورڈ یونیورسٹی. ہارورڈ یونیورسٹی میں جو قرآن کی تعلیم دیتا تھا جو قرآن پڑھاتا تھا اس شخص کو قرآن زبانی یاد تھا. اب جس کو قرآن زبانی یاد ہو ہم اس کو کیا کہتے ہیں. لیکن میں نے حافظ کے الفاظ نہیں استعمال کیے کیونکہ مسلمان نہیں تھے. پورا قرآن زبانی ازبر یاد کر کے بھی قرآن اس کے لیے ہادی نہ ہو سکا. قرآن ہادی نہیں بنتا اس کے لیے جو دامن مصطفیٰ سے متصل نہ ہو. قرآن فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بہت سارے گمراہ ہو جائیں گے بہت سارے ہدایت بھی نہیں ہوں. ہدایت کون ہدایت پائے گا اور کون گمراہ ہوگا. جنہوں نے دم پھاڑے اور دم پھاڑنے کے بعد قرآن و حدیث سے اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی. جنہوں نے 10 گاہوں میں چھوٹے چھوٹے معصوم تلامذہ پر گولیاں چلا دی ان کے ننھے جسموں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا. کیا ان کی دلیل قرآن و حدیث سے دی جا سکتی ہے. لیکن پھر بھی دی دینے کی جسارت کی. پتہ چلا قرآن بھی پڑھی بیٹھے تھے حدیث بھی. قرآن اور حدیث پڑھ کے بھی جو گمراہی اور ضلالت کے اندر پڑا رہے
رکھا جا سکتا کہ رب نے اس کے باوجود کہ وہ پڑھتا ہے اس کے باوجود اس پر ہدایت کے دروازے بند کر دیے. ایک آیت کریمہ بیان کروں گا لیکن اس سے پہلے یہ تمہید بڑی ضروری تھی. تمہید بڑی ضروری. بات یہ ہے کہ دین اسلام جب عطا ہوا تو میرے نبی نے آخری خطبے میں فرمایا دیکھو مسلمانوں تمہیں دو چیزیں عطا کر رہا ہوں, ایک قرآن اور میری اطاعت. اور پھر 3 دفعہ دہرایا فرمایا ایک قرآن اور میری اطاعت اور میری اطاعت اور میری اطاعت. نبی کی اطاعت, نبی کے شہزادے, نبی کے بیٹے ابناءنا و ابناءکم. تو یہ حسن و حسین کے حوالے سے نبی نے پہلے بتا دیا کہ ان کا ساتھ نہ چھوڑنا. اب یہ دونوں چیزیں متصل ہو گئی, قرآن اور اطاعت رسول, یہ دونوں چیزیں ساتھ. ہوا کیا جب خلافت بنو امیہ آئی تو جو امام حسن مجتبی کی اولاد تھی ان کی مائیں بالعموم بنو امیہ کی تھی. کثرت ازواج بھی تھی, آپ نے کئی شادیاں کی تھیں. تو اس اولاد کو تو مسئلہ نہیں ہوا عرب میں رہتے ہوئے کیونکہ ان کی مائیں بنو امیہ سے تھی. لیکن جو امام حسین علیہ السلام کی جو آل تھی اس کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیے گئے. اور یہ وہ لڑی تھی جس کو رب نے چن لیا تھا علم اور امامت کے لیے. بھائی 12 اماموں کو تو ہم سنی مانتے ہیں نا, کون سنی ہے جو 12 اماموں کو نہیں مانتا؟ ہاں ہمارے اندر امامت اور اہل تشیع میں اس کے تصور میں فرق ہے. امامت کے تصور میں فرق, وہ ایک الگ ہے. اب دھیرے دھیرے مجبور ہوں, اب میں ان کے مظالم کی کیا ایک مثال ہوں. میرے جد جن کے نام سے میرے مرشد کاظمی کہلواتے تھے, حضرت امام موسیٰ کاظم, ان کے واقعات جب ہم پڑھ رہے تھے تو ایک دن میں نے بابا سے کہا کہ بابا یہ جب زہر کا پیالہ پینے کا حکم آیا تھا 35 سال کی قید کے بعد, تو جب پوچھا گیا کہ یہ کوئی آخری خواہش ہے تو بتا. اب حسین زادے کو قتل کرنے کا حکم آ گیا اور خطا کیا ہے؟ خطا یہ ہے کہ ان کے پاس لوگ بہت آتے ہیں. ہمیں خوف ہے کہ کہیں حاکم نہ بن جائے, ایران حکومت ان کے ہاتھ میں نہ آ جائے, ہماری حکومت کا تختہ نہ الٹ دیا جائے, ہمارا زور ٹوٹ نہ جائے. لوگ تو ان کی طرف جاتے ہیں, ہماری طرف کون آئے گا, اس کو مار دو. تو امام زادے نے کہا کہ ہاں میں 2 رکعت قیام کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہوں. تو میں نے عرض کی کہ حضرت امام موسیٰ کاظم کا اتنا علمی مقام اور جو زہد اور جو تقویٰ کہ آپ کو زین العابدین ثانی کہا جاتا تھا, سید سجاد کا دوسرا روپ کہا جاتا تھا. آپ کی مشابہت بھی بہت تھی حسین پاک کے اس بیٹے سے, 14 سالہ بیٹے سے جو بیمار کربلا کہلایا. حاجی محترم, میرے والد نے مجھے وہاں پر ایک بہت خوبصورت بات کی اور ایک طرف توجہ دلائی جس طرف میری توجہ تھی نہیں. آپ نے فرمایا دیکھو بیٹا روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہاں میں 2 رکعت قیام کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہوں. تو قیام کے ساتھ ہی ہوتی ہے بالعموم نماز. اگر صرف نماز پڑھنے کی خواہش ہوتی تو فرماتے میں 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہتا ہوں, لیکن نہیں, آپ نے فرمایا میں 2 رکعت قیام کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہوں.
بیٹے اصل بات یہ نہیں ہے، ہم نے اپنے اجداد سے سینہ بسینہ سنا ہے کہ سید موسیٰ کاظم کو جس قید میں رکھا گیا تھا وہ اتنا چھوٹا قید خانہ تھا کہ آپ بمشکل بیٹھ کر داخل ہوتے، اور جب بیٹھ جاتے تو آپ کے کمر کی یہ ہڈی اوپر غار کے سب کے اوپر لگ رہی ہوتی، یہاں پر زخم بن گیا تھا۔ تو جب آپ کو رہائی ملی ہے، چاہے وہ عارضی ہو چاہے وہ چند لمحوں کی ہو، اور اس کے اوپر بعد قتل کا حکم نامہ ہو، تو آپ کے دل میں ایک کسک تھی، ایک سکھ تھی کہ میں کھڑے ہو کر نماز کو ادا کروں۔ یہ مظالم کی انتہا تھی۔ تو یہ خاندان وہاں سے نکل کے پھر فارس، ہند اور سندھ کے علاقوں میں آباد ہوا، اور اس کی بھی ایک وجہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بی بی شہربانو جو امام زین العابدین کی والدہ ماجدہ ہے، آپ شہزادی ہیں کسریٰ کی بیٹی، آپ کی شہزادی سے، اور آپ کی والدہ ماجدہ، آپ کا تعلق سندھ سے۔ تو یہ جو آذربائیجان جو اس وقت فارس کی اس میں سلطنت میں ہوتا تھا، سلطنت ایران میں ہوتا تھا، تو یہ سندھ میں ادھر اور یہ باکو تک آذری جہاں جہاں بولی جاتی ہے، کیونکہ آذری کے اندر فارسی کا اثر ہے اور فارس میں بھی لوگ، یہاں پر یہ اولاد امام حسین یہاں پر منتقل، اور جب یہ منتقل ہوئی تو دین کی صحیح سمجھ بھی ان کے ساتھ ہی منتقل ہوئی۔ اب وہاں پر جو رہ گیا وہ صرف قرآن کو سینے سے لگانے والے رہ گئے اور عطرت کو بھول گئے۔ اور آج آپ سرزمین عرب میں دیکھیں وہاں پر خال کہیں کسی کی دل میں نبی کی آل کی عطرت کی حب نظر آتی ہے، ورنہ وہاں پر سختی کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو عطرت رسول تھی یہ تو چلی گئی، یہ تو نکل آئی، یہ تو ہند چلے گئے، یہ تو سندھ چلے گئے، یہ تو فارس میں آ گئے، یہ جو مشرق وسطیٰ کی ریاستیں ان کی طرف کوچ کر گئے۔ یہ وجہ ہے کہ جب تک ایک عالم عربی کے ساتھ ساتھ فارسی کو نہ پڑھ لیتا بر صغیر پاک و ہند میں معتبر نہ سمجھا جاتا۔ اسی لیے مدارس میں عربی کے ساتھ ساتھ فارسی بھی پڑھائی جاتی تھی، کیونکہ وہ وجدان، وہ عقل، وہ فہم، وہ فراست، وہ دین کی اصل سمجھ وہ فارسی زبان کے بغیر آئے گی نہیں، کیونکہ آپ کے فرمودات، آپ کے سکھائے ہوئے، آپ کے مریدوں کے پڑھو خسرو کو کیا ہے مصنوی مولانا لوگ، کیا فارسی میں نہیں؟ اب اگر آج کے مولوی سے فارسی چھین لی جائے جو چھین لی گئی ہے